تحریک انصاف کے سربراہ کے مقدمات کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے معاملے نے تحریک انصاف ہی کی جو لیگل کمیٹیز ہیں ان میں دراڑ ڈال دی اور تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ برطانیہ کے ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن کے CEO راشد یعقوب کو لیٹر آف انسٹرکشن ایشوز ہوئی ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف کے سربراہ کے مقدمات اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد بننے والے مقدمات کو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں، عالمی عدالتوں میں، انٹرنیشنل فورمز میں اٹھانا ہے۔ تحریک انصاف کی جو لیگل کمیٹی ہے پاکستان میں، ان کے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور کور کمیٹی کے ممتاز رہنماؤں کو یہ کہنا ہے کہ یہ سب فراڈ ہے۔ ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن کو عمران خان یا تحریک انصاف کے کسی سربراہ نے کوئی آتھرائز لیٹر آف انسٹرکشن ایشو ہی نہیں کیا۔ مقدمات کو بین الاقوامی سطح پہ اٹھانے کے علاوہ راشد یعقوب یہ ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن کا جو CEO ہیں، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمیں تحریک انصاف کے سربراہ نے ہدایات مجھے جاری کیے ہیں کہ میں فنڈ ریزنگ بھی کروں، ڈونیشن لوں، چندہ لوں۔ خوش آمدید۔ ایک جگہ تو تحریک انصاف کے سربراہ کے اوپر کافی مقدمات ہیں، جیل میں بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں۔ دوسری طرف ایک اور چیز نے مقدمات کے حوالے سے ہی تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور جو لیگل کمیٹی ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے یا انٹرنیشنل ہے، اس میں بھی دراڑیں ڈال دی ہیں۔ ہوا اس طرح کہ ایک صاحب ہیں راشد یعقوب، ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن کے برطانیہ کے سربراہ، انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب نے انہیں لیٹر آف انسٹرکشن جاری کر دی ہیں کہ میرے مقدمات کو ہیومن رائٹس کونسل جو اقوام متحدہ کی ہے وہاں پہ اٹھایا جائے، عالمی عدالتوں میں اٹھایا جائے، انٹرنیشنل فورمز میں اٹھایا جائے، تاکہ ان مقدمات سے میری جان چھوٹ جائے۔ میری کوئی سن نہیں رہا یہاں پہ پاکستان میں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا جو کہ کور کمیٹی ہے تحریک انصاف کی یا جو لیگل کمیٹی ہے پاکستان میں تحریک انصاف کے لیے اور تحریک انصاف کے سربراہ کے لیے جو بنی ہوئی ہے، جو ان کے مقدمات کو دیکھ رہی ہے، ان میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو راشد یعقوب سالیسیٹر ہے، وکیل ہے برطانیہ کا، اور جو ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن کا CEO ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ نے کوئی لیٹر آف آتھرائزڈ لیٹر آف انسٹرکشن ایشو ہی نہیں کیا اور یہ صاحب لگے ہوئے ہیں کاموں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو فنڈز اکٹھا کرنے کی، ڈونیشن اکٹھا کرنے کی، چندہ اکٹھا کرنے کی کس نے اجازت دی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک کام بھی شروع کر دیا۔ لیکن دوسری طرف لیگل کمیٹی کا یہ ایک اہم رکن ہے اظہر صدیق صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے 5 اگست 2023 کو باقاعدہ آتھرائز لیٹر آف انسٹرکشن راشد یعقوب کو جاری کیا ہے، جو تحریک انصاف کے سربراہ نے مجھے کہا تھا، زلفی بخاری اور نعیم پنجوتا نے باقاعدہ دھمکیاں دی ہیں راشد یعقوب کو، ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن کے CEO کو، کہ جناب اگر آپ نے کام نہیں چھوڑا تو ہم آپ کے خلاف قانونی جنگ جاری کر دیں گے، ہم آپ کو عدالت میں لے جائیں گے۔ اب یہ عجیب سی سچویشن ہوگی کہ ایک طرف اظہر صدیق ہیں، وہ بھی لیگل جو کمیٹی ہے پاکستان میں، جو لائر جو PTI کے سربراہ کا اور باقی جو PTI کے رہنما ہیں ان کے مقدمات دیکھ رہے ہیں، انہی کا ممبر ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو آتھرائز لیٹر آف انسٹرکشن ایشو کر دیا ہے تحریک انصاف کے سربراہ کی بہاف پہ۔ دوسری طرف یہ سچویشن ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی وہ کمیٹی بنائیں گے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں گے، جس کے لیے راشد یعقوب نے برطانیہ کے وکیلوں کو بھی ہائر کر لیا، ان کی سروسز کو بھی ہائر کر لیا، جس میں راشد یعقوب خود بھی ہیں، صفیہ کروز ہیں، مائیکل مینسفیلڈ ہیں، کرسٹائن بیکر ہیں، یاسر قریشی ہیں اور سیم ٹیری ہے۔ اب یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں جو برطانیہ کے جانے پہچانے وکیل اور ہیومن رائٹس کے وکیل ہیں، ان کو انہوں نے ہائر کر لیا۔ اب یہ انٹرنیشنل پینل بن گیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جو پاکستانی لیگل پینل ہے، جو پاکستان میں مقدمات کو دیکھ رہا ہے تحریک انصاف کے سربراہ کے بارے میں ہوں یا تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بارے میں یا ان کے ورکروں کے بارے میں ہوں،
اس میں بیرسٹر اعتزاز صاحب سب سے ٹاپ پر ہیں، حارث خواجہ صاحب ہیں، شیر افضل ہیں، بیرسٹر شاداب ہیں، نعیم منجوتا ہیں، بیرسٹر رانا ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں اور اظہر صدیق ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاملات کچھ ایسی رخ اختیار کر چکے ہیں جس میں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کیا اس وجہ سے ہوا کہ تحریک انصاف کے سربراہ جیل میں ہیں، اور ان کے جیل میں جانے کی وجہ سے ان کی کور کمیٹی اور لیگل کمیٹیوں میں یہ دراڑ پڑ گئی ہے کہ ایک بندے کو ہائر کیا جاتا ہے، وہ ہیومن رائٹس ریلیف ایڈ فاؤنڈیشن کا CEO ہے برطانیہ میں، اور اس نے مقدمات لڑنے ہیں جو تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے، اور اس مقدمات کو کہاں لے کے جانا ہے؟ بین الاقوامی سطح پر UN کی ہیومن رائٹس کونسل میں لے کے جانا، انٹرنیشنل فورمز میں لے کے جانا، عالمی عدالتوں میں لے کے جانا۔ اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آتھرائز لیٹر آن بہاف آف عمران خان، آتھرائز لیٹر آف انسٹرکشن جاری کیا ہے راشد یعقوب کو۔ دوسری طرف زلفی بخاری ہیں، نعیم منجوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب فراڈ ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ نے کوئی لیٹر آف انسٹرکشن، آتھرائز لیٹر آف انسٹرکشن جاری ہی نہیں کیا۔ اور دونوں ایک دوسرے کو، ایک اور بات بیچ میں سے نکلتی ہے کہ دونوں طرف کے اطراف کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اب جو اظہر صدیق صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کریں کہ راشد یعقوب کو انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے لیٹر آف انسٹرکشن جاری کی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس لیٹر میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جو 3 لوگ خاص طور پہ جن کا نام آیا، جن کا نام لیٹر میں ہے، وہ ہیں خدیجہ شاہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور سنم جاوید ہیں، انہوں نے کہا ان کے بھی مقدمات کو آپ نے بین الاقوامی سطح پہ اجاگر کرنا ہے کہ پاکستان کے طاقتور ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں۔ پاکستان میں انہوں نے کہا پاکستان میں کوئی انصاف نہیں مل سکتا۔ اب یہ ایک جگہ بات ہے، انہوں نے آنا ہے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بن گئی ہے، انہوں نے پاکستان آنا ہے، پاکستان آ کے انہوں نے دورے کرنے ہیں جیلوں کے، جہاں جہاں PTI کے سربراہ ہوں یا PTI کے رہنما ہوں، جہاں جہاں جو قید ہے انہوں نے جا کے ان کی حالت دیکھنی ہے، پھر ٹرائل پروسیس کو بھی جانچنا ہے کہ ٹرائل پروسیس کیسے ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہ بات چل رہی ہے، دوسری طرف وہ چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دونوں کو اپنی جانوں کا خطرہ ہے۔ اب یہ ایک عجیب سی بات نکل رہی ہے کہ جو لیٹر، آتھرائز لیٹر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آتھرائز لیٹر آف انسٹرکشن ہے، وہ عمران خان کے جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں ان کے قریبی 5 لوگوں کی بیچ میں شمولیت ہے، ان میں سے 3 مرد ہیں اور 2 خواتین ہیں، لیکن ان کے نام ابھی تک باہر نہیں آئے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے نام، ابھی تک تو وہ اس میں کامیاب رہے ہیں کہ ان کا نام باہر نہیں آ سکا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا نام باہر آ جاتا تو ہماری جانوں کو خطرہ ہوگا۔ جانوں کو خطرہ کس سے ہوگا؟ اب یہ طاقتور حساس ادارے تو ہو سکتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہو سکتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ خود PTI کے اندر سے بھی انہیں خطرہ ہے ان کی جانوں کو۔ اب اسی طرح کی بات دوسری سائڈ بھی کر رہی ہے کہ ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، اور وہ خطرہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو حساس ادارے ہیں ان سے تو خطرہ ہے، ساتھ ساتھ PTI کے اپنے اندر کے لوگوں سے بھی خطرہ ہے۔ اب یہ ڈیوائڈ، شارپلی ڈیوائڈ چیز سامنے آ رہی ہے، اور اس میں 1 ملین پاؤنڈ کی ڈونیشن بھی ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، کہیں سے کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ واقعی کون سی سائٹ ٹھیک ہے۔ کیا یہ ہیومن رائٹس ریلیف ایڈ فاؤنڈیشن کو ہائر کر لیا گیا؟ کیا یہ تحریک انصاف کے سربراہ کی انسٹرکشن پہ ہائر کیا گیا ہے؟ اور جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیا ان کی بات ٹھیک ہے؟ تو کیا اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 5 اگست 2023 کو لیٹر میں نے آن بہاف آف تحریک انصاف کے سربراہ، میں نے تو لیٹر جاری کیا ان کو، کیا آپ یہ معاملہ اٹھائیں؟ ساتھ ساتھ ایک اور جگہ پہ چیز سامنے آ گئی ہے، وہ خواجہ حارث ہیں جو پہلے نواز شریف کے مقدمات، کرپشن کے مقدمات سپریم کورٹ میں، احتساب عدالت میں لڑتے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کے کرپشن کے حوالے سے جو مقدمات ہیں، توشہ خانہ کے حوالے سے مقدمات ہیں، ان کو بھی لڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا، اور وجہ یہ باہر نکل رہی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں جو ریفرنس کی بات ہوئی ہے، خواجہ حارث کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ اس حد تک نہ جائیں آپ، ہم کیس لڑ رہے ہیں، ہمیں کیس لڑنے نہ دیا جائے،
نہ کہ اس ایکسٹینٹ تک پہنچا. وہ کہتے ہیں یہ تو ایکسٹریم ایکسٹینٹ ہے. ابھی ہیئرنگ ہو رہی ہے, ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کوئی فیصلہ نہیں دیا, لیکن اس سے پہلے بھی کر لیا. انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا اور ساری جتنی فائلیں تھیں وہ انہوں نے بھیج دی ہیں لیگل کمیٹی کو. اب یہ بھی ایک دراڑ پڑی ہوئی ہے. اب معاملات ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ کوئی جیل میں چلا جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ ایکچولی کس کا کام چل رہا ہے, کس کے کہنے پہ چیزیں ہو رہی ہیں. اظہر صدیق صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میں تو براہ راست عمران خان اور براہ راست بشرا بی بی اور ڈائریکٹلی میرا تعلق فرح گوگی سے ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف ایک حصہ کہہ رہا ہے اور دوسرا حصہ کچھ اور کہہ رہا ہے, اور اس کے بارے میں ابھی تک کلیئرٹی کے ساتھ کسی طرف سے, دونوں طرف سے پوری اتھارٹی کے ساتھ نہیں آ سکے. اگر تحریک انصاف کے سربراہ جیل میں نہ ہوتے تو شاید یہ چیز کلیئر ہو جاتی کہ آیا ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن راشد یعقوب کو باقاعدہ لیٹر آف انسٹرکشن ایشو ہو گئی ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے یا نہیں ہوئی. اس معاملے میں اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ شاید گمشدہ نہیں ہوتے, گمشدگی کا ایک اشتہار جاری کیا جاتا ہے, ورنہ اس طرح کی سچویشن بنتی بہت کم ہے. بہت ریئر ہوتا ہے کسی پارٹی میں اس طرح کی چیز ابھر کے سامنے آئے, لیکن وہ بعد میں معاملات کو حل کر لیا جاتا ہے, ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ سپلٹ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر یہ معاملات ہیں. اس معاملات کو ایک طرف تو تحریک انصاف کے سربراہ جیل میں اور ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو ریلیف ملے گا. دوسری طرف اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ میرا کیس اٹھایا جائے, میرے مقدمات اٹھائے جائیں اور مجھے ریلیف دلوایا جائے, میری جان چھڑائی جائے ان سارے مقدمات سے, تو اس میں بھی دراڑ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ زلفی بخاری کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو تحریک انصاف کا سربراہ نہ جانتا ہو. بہت قریبی ہے. جو نعیم پنجوتا ہیں وہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں, جو پاکستان کی لیگل ٹیم ہے. اظہر صدیق بھی پاکستان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کافی گمبھیرتا ہے. اس کے ساتھ ہی دستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.